السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے عبداللہ اقبال اینڈ ویلکم ٹو AITV۔ دوستو، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کرونا وائرس نے پوری دنیا کو اپنی لپٹ میں لیا ہوا ہے اور طبی ماہرین ہر وقت اس کی ویکسین کو بنانے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کیا ایک صدی پرانی ویکسین کرونا وائرس سے ہمیں نجات دے سکتی ہے۔ تو چلیے دوستو، شروع کرتے ہیں آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو کو۔ انفارمیٹیو ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے AITV کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل پہ کر دیں۔ دوستو، لگ بھگ ایک صدی پرانی ویکسین کے بارے میں طبی ماہرین کو لگتا ہے کہ وہ کرونا وائرس سے ہونے والے بیماری COVID-19 سے کچھ تحفظ فراہم کر سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ برطانیہ کے سائنسدانوں نے 1921 میں تیار ہونے والی BCG ویکسین کی آزمائش شروع کر دی ہے۔ برطانیہ کی ایکسٹر یونیورسٹی کے اس ٹرائل میں 1000 افراد کو شامل کیا جا رہا ہے، جن میں اکثریت طبی عملے کی ہوگی۔ دوستو، BCG یعنی کہ بیسیلس کالمیٹی-گیورن نامی ویکسین کو TB سے بچاؤ کے لیے 100 سال سے دنیا کے مختلف حصوں میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ ویکسین اب بھی ترقی پذیر ممالک جیسے کہ پاکستان میں استعمال ہوتی ہے اور سائنسدانوں نے دریافت کیا ہے کہ یہ TB کی روک تھام کے ساتھ ساتھ دیگر امراض کے حوالے سے بھی مفید ثابت ہو رہی ہے۔ دوستو، یہ ویکسین نومولود بچوں کی مواد کا باعث بننے والی مختلف وجوہات کی روک تھام میں بھی مدد دے رہی ہے اور اس سے نظام تنفس کے انفیکشنز کا خطرہ بھی کم ہوتا ہے۔ عام طور پر ویکسینز کو کسی مخصوص بیماری سے تحفظ کے لیے مدافعتی نظام کو ایک مخصوص انداز سے تربیت فراہم کرنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے، مگر اس عمل کے نتیجے میں مدافعتی نظام میں تبدیلیاں ہوتی ہیں اور وہ دیگر بیماریوں کے خلاف بھی کردار ادا کرنے لگتی ہیں، اور سائنسدانوں کو توقع ہے کہ ایک صدی پرانی یہ ویکسین کرونا وائرس کے خلاف جسم کو تحفظ فراہم کر سکتی ہے۔ دوستو، 2011 میں مغربی افریقی ملک غنی بسایو میں 2500 بچوں پر ہونے والی ایک تحقیق میں اس ویکسین کے فوائد پر روشنی ڈالی گئی تھی۔ اس تحقیق کے مطابق دوستو، اس ویکسین کے نتیجے میں کم وزن کے ساتھ پیدا ہونے والے بچوں کی مواد کی شرح میں کافی حد تک کمی آئی تھی۔ دوستو، اس کی فالو اپ تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ اس ویکسین کے نتیجے میں پیدائشی طور پر کم وزن کے ساتھ پیدا ہونے والے بچوں میں وبائی امراض سے مواد کی شرح 40% سے زیادہ کم ہو گئی۔ ایکسٹر یونیورسٹی کے پروفیسر جان کیمبل نے BBC نیوز سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ یہ ویکسین عالمی سطح پر اہم ثابت ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ ہمیں نہیں لگتا کہ یہ COVID-19 سے تحفظ فراہم کر سکتی ہے، مگر یہ کسی حد تک اس بیماری سے بچا کر کووڈ ویکسینز اور علاج کی تیاری تک لوگوں کی مدد کر سکتی ہے۔ دوستو، برطانیہ میں اس ویکسین پر ٹرائل بین الاقوامی تحقیق کا حصہ ہے جو آسٹریلیا، نیدرلینڈز، اسپین اور برازیل میں جاری ہے، جس کے لیے 10,000 افراد کی خدمات حاصل کی گئی ہیں۔ دوستو، تحقیق میں طبی ورکرز پر توجہ رکھی گئی ہے کیونکہ وہ کرونا وائرس کا سب سے زیادہ سامنا کرتے ہیں، تو محققین کو جلد علم ہو جائے گا کہ ویکسین کتنی مؤثر ہے۔ دوستو، ڈاکٹر سام ہلٹن برطانوی ٹرائل میں شامل ہونے والے رضاکاروں میں سے ایک ہیں اور ان کا کہنا تھا کہ یہ ایک اچھا خیال ہے کہ BCG COVID-19 کے شکار ہونے پر آپ کو زیادہ بیمار نہیں ہونے دے گی، تو میں اسے اپنے لیے تحفظ کا ذریعہ سمجھتا ہوں کیونکہ مجھے سردیوں میں بھی اپنا کام کرنا ہوگا۔ حال ہی میں عالمی ادارہ صحت کے زیر تعلیم ہونے والے ایک تجربے میں بتایا گیا کہ متعدد اقسام کے انفیکشن کے خلاف اس ویکسین کے اثرات پر مزید ٹرائلز ہونے چاہیے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ BCG ویکسین زیادہ دیر تک کام نہیں کرتی۔ ترقی یافتہ ممالک میں اس ویکسین کا استعمال برسوں سے نہیں ہو رہا، جبکہ بچپن میں جن لوگوں کو اس کا استعمال کرایا جاتا ہے اس کا اثر ایک مخصوص عمر میں کم ہو جاتا ہے۔ مزید برآں، یہ ویکسین مدافعتی نظام کو تربیت دے کر ایسے اینٹی باڈیز اور خون کے سفید خلیات تیار کرنے میں مدد نہیں دیتی جو کرونا وائرس کو شناخت کر کے اس کے خلاف لڑ سکیں۔ دوستو، اس وقت دنیا بھر میں 10 کرونا ویکسینز انسانی آزمائش کے مرحلے سے گزر رہی ہیں، مگر ان کی عام دستیابی کب تک ممکن ہو سکے گی یہ بھی کہنا مشکل ہے۔ مارچ میں ایک تحقیق میں متوسط اور زیادہ آمدنی والے ممالک میں نئے کرونا وائرس کے اثرات اور BCG ویکسین کے درمیان ایک تعلق کو دریافت کیا گیا، یعنی ایسے ممالک جہاں اس ویکسین کا استعمال نہیں ہو رہا وہاں کرونا وائرس کے کیسز اور اموات کی شرح زیادہ ہے۔ کم آمدنی والے ممالک کو اس تحقیق میں شامل نہیں کیا گیا، جس کی وجہ COVID-19 کے ناقابل اعتبار ڈیٹا اور ناقص طبی نظام قرار دی گئی ہے۔ دوستو، اس بارے میں ڈاکٹر ڈینس کا کہنا تھا کہ ہم اس کی ویکسین تو تیار کر سکتے ہیں، مگر اس کے لیے ہمیں تقریباً 2 سال لگ سکتے ہیں اور ایسا نہ ہو کہ ان 2 سالوں میں بہت تاخیر ہو جائے۔
دوستو آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ کیا واقعی کووڈ-19 کی ویکسین تیار ہو پائے گی؟ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔